رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ میرے بھراؤ دوستو، ختم قرآن کی تقریب اور ختم قرآن کی تقریب تیری دعا کی دی، ان دعا کو اللہ قبول اور منظور فرمائے۔ سب سے پہلے میں حافظ صاحب کی مبارکباد پیش کرے سا، جنہیں ماشاءاللہ نماز تراویح کے اندر پوری جماعت کو قرآن مجید سنائے۔ سلام عقیدت کے مستحق اللہ انہیں دے حافظ ذہانت برکت عطا فرماوے، اللہ انہیں کو عالم فاضل دین دا دائی بڑھاوے، اور انہیں ہی ماشاءاللہ ہی مدرسے دے منتظم محترم جناب مولانا سیف الرحمن بھٹی صاحب ماشاءاللہ نی رات ہی کرتے تمہارے سامنے خوبصورت مسجد مدرسہ ماشاءاللہ بڑے نے مزید بھی کم جاری ہے۔ اللہ انہیں کو بھی استقامت عطا فرماویں، دین دی کم جو تے ہمیشہ عطا فرماویں، اور جیری جماعت ساری نیل تعاون کریں بھی موڑا بڑے کھڑے، اللہ انہیں بھی رزق مال جان برکت عطا فرماویں۔ میرے بھراؤ اس دینی مدارس کے مولوی نعمت عظم ہے، کیا ہے؟ نعمت عظم ہے۔ آج یہ تسا چاروں طرف جیرے حافظ قاری عالم یہ دین دیا بہارا دیکھ دے تو یہ دینی مدارس کے مولوی نے سب ہے۔ آج چاروں طرف یہود و نصارہ میڈیا وار کے ذریعے لوگ نے دل و دماغ کے اندر دینی مدارس مجاہدین علماء کے خلاف نفرت بھی لینے پہ ایسی وجہ انتہا پسند ہیں، دہشت گرد ہیں، حالانکہ یہ چیزیں قریب ہی کہیں، یہ لوگ امن کی علامت امن دا پیکر ہے اور لوگوں کو دین دا رستہ لکھے گئے۔ میرے بھراؤ دوستو، بغداد دیکھ کنو علوم دا مرکز ہے، جتو تفسیر دا علم ملے، حدیث دا علم ملے، جتا بڑے بڑے صحابہ دفنے، بڑے بڑے اہل علم دفنے، جتا عالم اسلام کی مقتدا اور رہنما امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دفنے، وقت ولی شیخ عبدالقادر جیلانی، حضرت امام سری سکتی رحمت اللہ علیہ دفنے، جنہیں بارے کلنٹن کے بغداد کے اندر حضرت حسن بصری کہ ایک وقت 50,000 لاکھ بندہ در سے موجود ہونائی۔ آج وجہ علاق ہے، آج وجہ بغداد ہے، آج وجہ بصرہ اور کوفہ کے اندر مدرسہ کہنی مولوی اور مجاہد کے وجہ نماز پڑھانا لگ نہیں کہنی۔ وجہ سمرقند بخارا جتا امام بخاری دفنے، سمرقند تاشقند جے علوم دے مرکز ہیں، جیو جتا ہوتا مولوی کو جیتا ختم کر تاکہ مجاہد کو مدرسے کو وجہ واجو تھا جنازہ پڑھانا اللہ، نماز پڑھانا اللہ، قرآن پڑھانا اللہ نہیں کہنی۔ اے برے صغیر پاک کو ہند کے اندر اے جنہیں کسان دین کیا بہارا لے دے پیو، اے مساجد آباد ہے، اے تراویح حافظ صاحب نے تو قرآن مجید سنائے، آج ایک پگڑی، آج ایک ٹوپی، ایک داڑھی تو نظر ہم دی پیے، اے دینی مدارس اور مولوی نہ سکتے ہیں۔ کہنا سکتے ہیں مولوی نال محبت کی تھی کرو، مولوی نال توارے ایمان دے توارے دین دے محافظ ہے۔ تو میرے بھراؤ دوستو، آج رمضان مبارک کا مہینہ اللہ سے اس طرف انوارات و تجلیات کی بارش جاری ہے۔ دیکھو آج ماشاءاللہ حافظ قرآن پڑھتے پہنتے کہنا سکتے ہیں
دینی مدارس اور مولوی نہ سد گئے کہ نہ سد گئے نہیں نہ سد گئے کافر سر جوڑتے بیٹھے تھے کہ جناب اعلیٰ مدرسہ کی میں ختم کروں تو مولوی کی میں ختم کروں انشاءاللہ تعالی مدرسہ بھی قائم رہا سے مولوی بھی قائم رہا سے اور سلے کو کتنے ہیں جنہیں آ کے جناب مدرسے کو مٹا دیں گے مولوی کو ختم کر دیں گے قوم مٹ کے انہیں نسلہ مٹ کے الحمدللہ مدرسے باقی ہے مولوی باقی ہے ختم قرآن کی تقریب ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ سے قرآن مجید فرمائے کہ میں کلام پاک آپ نازل کیتے تہندی حفاظتی میں آپ کرے سے رمضان مبارک دا مہینہ اللہ دا مہمان مہینہ ہے اصلا کو یہ مہینہ چند سبق رہنے ایک ٹریننگ دا مہینہ کیڑا مہینہ سی ایک ورکشاپ ہے جی میں ماشاءاللہ تو سڑے دو رمضان مبارک کے اندر ماشاءاللہ مسجدہ بھریا میں لوگ قرآن کی تلاوت کرنے پہ نوافل پڑھ دے پہ راتیں کو آخری پہرے جاگ دے تہجد کے نوافل پڑھ دے پہ ایویں ہی میرے بھراو 11 مہینے مینا مسجد میں آباد رہے اے رمضان مبارک کا پہلا سبق ٹھیک ہے نا سی کیا ہے صحیح پہلا سبق ہے کہ جی میں اسا رمضان مبارک اے مساجد بہارے ایویں 11 مہینے انہیں بہارے کو قائم اور دائم رکھنا ہے دال سمجھ ہم بھی نہ صحیح قائم اور دائم رکھنا ہے نماز کا فرض ہے نماز کا ہے نماز کئی حال معاف کرے آج سارے پنجاب میں جو صورتحال ہے اسا نماز نیڑے گئے سے نماز نیڑے گئے سے میرے بھراو دوستو جنہی نماز ہے نا اس ساری عبادات دی ماں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ جیدی نماز ٹھیک نکل آئی سمجھو سارے اعمال ٹھیک نکل ہم سے سیدھا جنت کی کتابیں سے سیدھا جنت داخل کی میں چند گالی کرنے تاکہ انہیں دیکھتے میں بھی عمل کرنا ہے تو سب بھی عمل کرنا ہے ٹھیک ہے نا سی آج یہ چاروں طرف ایک بے چینی ہے ایک پریشانی ہے بے اطمینانی ہے اساج انفرادی طور پہ بھی پریشانی کا شکار ہو بے چینی کا شکار ہو بے اطمینانی کا شکار ہو اجتماعی طور پہ بھی دیکھو مسلمان پریشانی کا شکار ہے بے چینی کا شکار ہے بے اطمینانی کا شکار ہے یہ ڈھیر سارے سبب ہیں لیکن ادھر سب سے جو بڑا سبب ہے کہ اسا اللہ کو منگن چھوڑی اللہ کو منگنا کہنے کنو زوردار کو کہنے کنو ہے زوردار کو اللہ کو کہنے کنو رزق کا مالک کون ہے حاجت روا کون ہے مشکل کشا کون ہے اسا آج اللہ کو منگن چھوڑی ٹھیک ہے نا سی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو جیتن کی ضرورت پیش ہم دی ہے جیتن کے مسئلہ پیش ہم دا ہے کوئی تکلیف ہم دی ہے تو صلاۃ الحاجہ پڑھتے سب تو پہلے اللہ کا رجوع کرنے ہیں اللہ کا مانگنے ہیں وہ تو بعد بلا اسباب کو اختیار کریں گے ذرائع کو اختیار کریں گے دال سمجھ ہم بھی ہے نا سی آج ایسا اللہ کو منگن چھوڑ دیتے اسا کو کوئی مسئلہ پیش ہمجھے کوئی ضرورت پیش ہمجھے کوئی تکلیف تاسا سب کو پہلے اسباب والے پاسے بھائی ذرائع والے پاسے بھائی جی ٹائم تھک ہار میں نکلا عبداللہ جی ٹائم تو بیماری آوے لوگ تکلیف آوے پریشانی آوے سب تو پہلے اللہ دے گھر آؤ صلاۃ الحاجہ پڑھو اللہ کو منگو اللہ سے میری پریشانی دور فرما اللہ میرا بھرا بیمار ہے بندہ ہمیں خود بیمار ہے اللہ بیماری کو دور فرما ملازمت کا مسئلہ ہے رشتے کا مسئلہ ہے سب تو پہلے رزق کا مسئلہ ہے کہتے دروازے دے اللہ کے دروازے آج ایسا منگن چھوڑ دیتے آج ایسا منگن چھوڑ دیتے آج بیماری جو ہم دیئے فوراں سا ڈاکٹر کرے حکیم طبیبے کرے بھائی دو جی ٹائم جناب اعلیٰ مایوس تھی کہ بولا دعا بولا کیا مطلب اللہ کا الدعاء مخ العبادہ دعا عبادت کا مقصد ہے رمضان المبارک کے اندر بربرکت والا مہینہ ہے عظمت اور شان والا مہینہ ہے اللہ سے کی طرفوں انوارات و تجلیات دی بارش بستی پی میرے بھراو لٹ گنو اور افطاری وقت دعا قبول تھی لیے سامنے طرح طرح نعمتاں پیا ہوں گے
قسم قسم کے فروٹ کے ہونے مشروبات اٹھے اللہ کرو رو رو تے منگو اپنے گناہ کی معافی منگو توبہ کرو ایمان سلامتی واسطے دعا منگو اپنے بچے واسطے دعا منگو اللہ کرو رزق منگو اللہ سب وافع رزق عطا فرما اللہ سب مالک رزق جانب اللہ برکت عطا فرما دیکھو اللہ سے کتنا برکت عطا فرما ایویں سہر کرے اٹھو کیلے اٹھو آج حقیقت گال ہے کہ 90% طبقے کو روزے ہی کہنی پڑ رہا ہے روزے ہی کہنی کل کوٹ میں چھوڑ دعوت ایک مغرب کے ٹائم کو جو سارے بازار کھلے بن گئے کو روزے ہی کہنا ہے چلو روزہ نہیں رکھیں گے بولے احترام ہی کہنی سریعام کھندے پین پیلے پین اے رمضان مبارک کی توہین ہے رمضان مبارک کا اصل چیز احترام کرو الدعاء مخ العبادہ دعا عبادت کا کیسی مقصد شہری کے ٹائم دعا کرو اٹھی 3 بجے اٹھو تہجد کے نوافل پڑھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تاک دی رات ہے لیلۃ القدر دی رات ہے عظمت اور شان علی رات ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتے کی جماعت کو گھنتے اندر اور جرے لوگ سومتے عبادت کرنے پہ یعنی لیٹتے عبادت کرنے پہ پہتے عبادت کرنے پہ کھڑے چیتے عبادت کرنے پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ جھنڈا ہوندے اور جھنڈا آتے بیت اللہ دے ہوتے جناب نصب کرنے میں گاڑے میں بس جتنے باقی فرشتے ہونے اور پوری دنیا نکل گئے اور جے بندے جناب اعلیٰ کھڑے تھے عبادت کرنے پہ ہونے پہلے عبادت کرنے پہ ہونے لیٹ دے انہاں کو سلام کرنے اور جن سے دعا منظور دعا دیتے آمین کرنے آگو سبحان اللہ اے راتا جاگر دے اے راتا کیا ہے جاگر دے میرے بھراؤ دوستو کب شب چھوڑ دے ایک چاہ میرے ہوٹلے تے باہر چھوڑ دے رمضان مبارک کا مہینہ اللہ کا مہمان مہینہ سارے کنوں رخصت پہ تھی انہیں جانے قیمتی بڑھاؤ نبی الانبیاء نبی مکرم نبی محتشم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان دے آخری داغ کے ہمیشہ اتقاب بیٹھے ساری زندگی اتقاب بیٹھے اور لیلۃ القدر کی تلاش واسطے رمضان دے پہلے عشرے کے اتقاب بیٹھے دوسرے عشرے کے اتقاب بیٹھے بلا صحیح کو پتہ چلے کہ لیلۃ القدر کی رات آخری داغ بیٹھے اور ہمیشہ وصال علیہ سال بھی کاڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتقاب بیٹھے اصل سارا جاڑے گپ شپ تاش لڈو موبائل گندے لچا بےہودہ ڈرامے جناب سارا نہیں بن جائے ساری رات موبائل ملائیو جے گندے ڈرامے بےہودہ ڈرامے ساری رات نیچوں سے اور جی ٹائم آخری پیر منگڑ کا ٹائم ہے تہجد کا ٹائم ہے گھوڑے بیٹھ سو اب دعا مخ العبادہ مگنا کیا کرو ایسے اللہ کا مگنا کیا کرو ہے اور آج سارے جنہیں دعائی قبول نہیں تھی دیا دعا کی قبولیت واسطے شرط حلال رزق کیا شرط ہے حلال رزق شرط ہے نہیں واسطے سارے دعائی قبول نہیں تھی نہ حلال کمینو نہ آپ حلال کھندو نہ اولاد حلال کمینو اگر تو آپ کو پتہ لگ بنے کہ سامنے دسترخوان دے ہوتے حرام غذائے مشتبہ غذائے تو حلق دے تلوں کو غذا نہ لائے حلق دے تلے لقمہ حلال ہوتے کیا وجہ لقمہ جوئی لقمہ حرام ہے نا اے حرام سارے ایمان کو نیا میٹ کرنے دے ایمان کو تباہ کرنے دے حرام کی نحوست نہ دعا قبول تھی حرام کی نحوست نہ آج ایسا خدا کی قسم کماون واسطے دیکھ دیں جی میں ہم داؤں آوان ہے میرے سے حلال اور حرام میں فرق ہی نہیں رہ گیا مسلم شریف میں روایت ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ بڑا لمبا سفر کرتے ہوں بڑا دور کا سفر کرتے ہوں جناب علوال بکھرے ہوئے ہوں کپڑے غبار علم ہونے اور دعا مانگے یا رب یا رب یا رب حالانکہ ان کا کھامن حرام دا پیمن حرام دا ان کا لباس حرام دا اور ان کی غذا حرام دی جناب اعلیٰ نے دعا کی قبول جسے دعا منہ تے مار دی دعا دی قبولیت واسطے حلال شرط ہے آج ایسا جناب اعلیٰ ہی وقت معاشرے کے اندر جتنیاں سب تو وڈیاں آفت ہیں انہیں کچھ سب تو وڈی جنی آفت ہے جنہی اندر اثر تسا سارے لپیٹ چھوں وہ حرام دیتا وہ کیا ہے سود رشوت
فراڈ، دھوکہ، ملاوٹ، ناپ تولے کمی، شراب، قطع رحمی، اب اماں دی نافرمانی، کینہ، بغض، امت انہیں گناہ دے لپیٹے تھے۔ رمضان المبارک کا ایک سبق کیا سا انہیں گناہ کو چھوڑ، انہیں گناہ کو چھوڑ قرآن چھے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اللہ سے فرمیدن جرے گناہ تسا کھلا کرے دو، ظاہرا کرے دو، جرے گناہ تسا لکتے کرے دو، سارے گناہ کو چھوڑ۔ اور جرا بندہ گناہ کو چھوڑ دے میں اولیہ کیا کہتا تقوی کے کو کہنا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اللہ سے جنہیں روزے فرض کیتے انہیں دا مقصد ہے کہ سب تقوی حاصل کی۔ تقوی آسان جے لفظ ہے میرے بھراؤ دوستو، ان کو کہنے جرا بندہ گناہ کو چھوڑ دے ان کو متقی اور پرہیزگار کہنے لفظ تقوی عام سن دو۔ آج اساری نوجوان نسل خدا دی قسم کافر وڈی محنت کرنے میں ڈاکٹر پروفیسر وڈی محنت کہ نوجوان نسل کو تباہی اور بربادی میں تہانے دلا رہے، بے راہ روی دلا رہے، یہ واسطے آج نیٹ سسٹم ایسے گنجا فلمہ لچر ڈرامے دکھائے دے پہ گھرے کو برباد کیویں کرنا ہے۔ ایک ظالم کو سکھایا ہوئے نوے طرح پیدا ہے پیا پوجا یار کیویں کرنا ہے، یہ دیکھا گھر کو برباد کیویں کرنا ہے۔ اسا چاہیے کہ اسا خاص کر ساری نوجوان نسل انہیں ڈرامے کو بالکل نہ دیکھے، گانے خاص کر رمضان مبارک کے تھوڑے نہیں رہے تو دعا دی قبولیت واسطے شرط حلال رزق بات کیا شرط سے حلال روز بڑے بڑے علماء بیٹھے میں تھا فقیر ادلا جا میرا سہرے میں ٹوٹیا پھوٹیا گالی ہے تو حلال رزق کا اہتمام کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے اترایا بندے کی دعائیں رد نہیں کرے نہ ہر حال قبول کرے دے۔ ایک بندہ جیرا حالت سفر چھوئے اللہ سے ان کی دعا قبول فرمائے۔ دوجا بندہ والدین جن اولاد کے حق کے دعا کریں دیں اللہ سے وہ دعا کوئی قبول فرمائے رد نہیں کریں۔ تریجا مظلوم کی بد دعا ظالم کے حق کے اللہ قبول کریں گے نہیں رک دی۔ لیکن ایک بندہ لمبا سفر کرتے ہوں دے جناب اعلیٰ انہیں کپڑے غبار آلودے تھے وال بکھرے ہوئے جناب اعلیٰ یا رب اللہ کو دعا مانتے کھانے کعبے کے خلاف کو پکڑتے روتے ہنجو بہاتے دعا مانتے انہا کھاوانی حرام دے پیوانی لباس کی حرام دے انہی غذائی حرام دیئے حالت سفر کی بھی دعا قبول نہیں تھی۔ حالت سفر کی انہی دعا قبول نہیں تھی۔ رمضان مبارک در سب تو بڑا سبق کہ ایک اللہ کو منگو کہنے کو منگنے اللہ رزق مالک کون ہے مشکل کشا کون ہے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ سبق دیتے مولا علی نے بھی یہ سبق سکھائے کہ جناب اعلیٰ منگنا کہنے کنو ہے اللہ کرو۔ اسارے کلندر حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے بھی یہ درس دیتے ایک کے جیرا ایک کے دو جانے وہ کافر تھے مشرک تھے۔ اسا ایک اپنا عقیدہ پختہ کرو ٹھیک ہے نا سی رزق مالک کون ہے پوتر کے مولا کون ہے۔ آج اسا پتہ لگے نا سی جناب علیہ تھائی میں بیٹھے اور بھائی اس سارے کوڑے بیٹھے یہ جنہیں پیر حق سچ چلے ہوئے انہیں دا کام ہوئے اصلاح کرنے کیا ہوئے جیویں ڈاکٹر اسارے جسمانی امراض دے معالج ہے اے پیر اسارے روحانی امراض دے معالج ہے۔ اسا پیرے وہ خدا دا درجہ نہیں دے نا کہنے ایسا وہ حسد دی بیماری ہے بغض دی بیماری ہے وانتے بس بد نظری دیئے صحیح میرے کنو گناہ تھی نے ٹھیک ہے نا صحیح اے وانتے انہیں بیماری دے معالج ہوگا اللہ اللہ سکھے دیں تسبیحات رسے دیں بندے کا دل گناہ کنو پاک تھی دال بھی پاسے ٹورکے کہنے اہتمام کرنے حلال رزق داتا دعا قبول تھی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توجہ ہی دے بیت المقدس کے ہوتے ایک فرشتہ مقرر ہے اور دین کو آواز رہنا کھڑے رات کو آواز رہنا کھڑے جناب اعلیٰ جرا بندہ حرام غذا کا استعمال کریں دے نہ انہیں فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے۔ انہیں دو حدیث کو معلوم تھیا کہ جناب اعلیٰ حرام جرا بندہ غذا استعمال کریں دے نہ انہیں دعا قبول تھی نہ عبادات قبول تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے صحیح اللہ کو سفارش کرو اللہ میں کو مستجاب الدعوات بنا دے وے توجہ میرے آلے پاسے مستجاب الدعوات کو کہنے بندہ جیری دعا مانگے اللہ ان کی ہر دعا کو
قبول فرما گنے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول میرے واسطے اللہ کو سفارش کرو, اللہ کو منگو کہ اللہ میرے کو مستجاب الدعوات بڑھانے میں اللہ میری ہر دعا کو قبول کر گنے. سنو نبی جو امتیو عشق رسول کا دعویٰ کرنا لے ہو, محبت رسول کا دعویٰ کرنا لے ہو. میرے اور تمہارے نبی نبی الانبیاء سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ساری امت واسطے پیغام ہے انس حلال کماون دا حلال کھاون دا اہتمام کر, اللہ تے کو مستجاب الدعوات بڑھانے سے تیری ساری دعائیں قبول تھی سے. آج سارے دعائیں کیوں نہیں قبول تھی لیا, سارے دعائیں کیوں رد کر رہی تھے میں نہ سا حلال کماون دا اہتمام کریں نہ حلال کھاون دا اہتمام کریں. اور رزق کا مالک اللہ جو پریشان نہ تھی ہو آج کل سے یہ پریشان کر اللہ دے یقین کر اسا کہ وہ سب دکان پلے نہیں زمینہ پلے نہیں نوکری پلے نہیں نہیں پلیلا کون ہے اللہ زوردہ کو کون پلے نہیں آسان جنب سے پہلے اللہ سے اسمانے کونے پکے ہوئے بٹیرے ہم نہان جناب اللہ کھانے پکتے ہم نہان جناب اللہ قسم دے اللہ سے انہیں قوم میں کوئی کھانا کھوئے نہیں ہون صرف دینا اللہ ہے لیکن بہانہ محنت ہے. بہانہ کیا ہے محنت بیٹھے نہ تو کوئی نہ مل سے محنت کرے سو دے سے کون محنت کرے سو کو دے سے کون اللہ. میرے بھراؤ وہ سب ایک محنت کرے. آج سارے نوجوان محنت نہیں کرے اکھیرن میں جناب اللہ کو چوری کرتے ڈکیٹی کرتے 2 نمبر کام کرتے جناب اللہ جلدی اگے بڑھتے ناس محنت